آپ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا وہ عارف رومی فرماتے ہیں کہ نہیں جی بس میں اب ویسے ہی سمیٹنے لگا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، بس ایک آدھ بات اور کرنی ہے، آپ توجہ کریں گے میری بات پر۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک شہر میں نا بیماری بار بار پھیل جاتی تھی اور اس کا جو علاج تھا وہ پہاڑیوں کے اوپر تھا، پہاڑی پر پہاڑی پر پہاڑی، 4 پہاڑ تھے اوپر وہ علاج تھا، تو جو بندہ بھی جاتا وہ چڑھ ہی نہیں پاتا تھا، رستہ ہی کوئی نہیں تھا، لوگ گر جاتے، علاج اسی دوائی سے ہونا تھا۔ ایک بندے نے ارادہ کیا میں تو چڑھوں گا، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر اور نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام۔ اس نے کہا میں چڑھ کے دکھاؤں گا، کیوں نہیں چڑھا جاتا؟ اکیلے بندے نے ہتھوڑا لے لیا، کدال لے لیا، جو پتھر کاٹنے کا سامان تھا وہ لیا اور پہلی پہاڑی کاٹنی شروع کی۔ جو بندہ بھی آتا کہتا تو بیوقوف ہے، تو بیوقوف ہے، یہ کیا بات؟ ہمیں بھی لوگ مشورے دیتے تھے شروع میں، یہ آپ نے کس طرح کی باتیں کس دور میں شروع کر دی؟ تو میں کہا کرتا تھا چلو کچھ کر تو لینے دو، شاید کو سونی لے، لیکن اب تو حال یہ ہو گیا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر پھر لوگ آتے ہی گئے اور کارواں بنتا گیا۔ کوئی بندہ تو ہو نا، کوئی بندہ تو ہو جو نظام سے بغاوت کرے، کوئی تو ہو۔ میں پہلا واؤں نہ رنداں تو جن نے کھلی بغاوت کی تھی ہے۔ اللہ خوش رکھے میرے عزیز۔ اس نے کہا جی میں رستہ بنا کے دوں گا سارے علاقے کو۔ اس نے ایک پہاڑ کاٹا، اتنا کاٹا لوگ پہلے ہنستے رہے، پھر ایک پہاڑی سے پورا رستہ بن گیا، پر کئی سال لگ گئے۔ اب سیڑھیاں بن گئی، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ پھر اس نے دوسری پہاڑی کاٹی، سیڑھیاں بنائی، اس میں بھی کئی سال لگ گئے، موت کا وقت آ گیا۔ تانے دینے والے پھر قریب آ گئے، انہوں نے آ کے کہا اور تجھے کہا تھا نا کہ تو نہیں پہنچ سکے گا، کیا تو نے کمایا ہے، پہنچ تو سکا نہیں۔ اس بندے نے بڑی شاندار بات کی، اس نے کہا تمہارا کیا خیال ہے میں ناکام ہوا ہوں؟ میں جیت کے جا رہا ہوں، کامیاب ہو کے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا خدا کے بندو میں نے آدھا راستہ مکمل کر دیا ہے، اب جو میرے بعد آئے گا وہ صفر سے نہیں شروع کرے گا، وہ تیسری پہاڑی سے شروع کرے گا۔ میں نے کچھ تو قوم کو دیا کہ نہیں؟ میں نے آدھا راستہ آسان کر دیا، آدھا۔ 62 سال عمر پائی ہے امام بخاری نے، پوری 63 نہیں، 62 سال۔ انہوں نے کہا لو میں نے گلی گلی جا کے، نگر نگر جا کے، مدینے والے کے نام کی جگہ جگہ سفر کر کے میں نے حضور کی حدیثیں تمہیں جمع کر کے دے دی ہیں۔ میں نے تمہیں وہ کتاب دی ہے جو قرآن پاک کے بعد سب سے بہترین ہے، قیامت تک پڑھتے رہنا، تشریح کرتے رہنا، لوگوں کو رسول اللہ کا دین بتاتے رہنا۔ اور علماء سے آپ کبھی پوچھیں، امام بخاری وہ ہیں جنہیں لوگوں نے زمین پہ رہنے کو جگہ نہیں دی۔ یہ بھی ایک دردناک پہلو ہے کہ امام صاحب نے آخری عمر میں دعا مانگی تھی، مالک تیری زمین بڑی وسیع ہے پر مجھ پر تنگ ہو گئی ہے، جو بہتر فیصلہ ہے میرے حق میں کر دے۔ شام کو وصال ہو گیا امام بخاری۔ بے قدراں کچھ قدر نہ جاتی، کیتی خوب تسلی ہو۔ میرے بھائی زندگی میں کچھ کرنے کا مزاج بناؤ، آپ اپنی صلاحیت سے نفع لو۔ بخاری شریف میں صحیح حدیث موجود ہے، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ گلی سے گزرا تو ایک بڑا سا درخت اس نے گلی میں دیکھا، بڑا سا، لوگوں کو آنے جانے میں دشواری ہوتی تھی۔ اس نے کہا اللہ کی مخلوق کا رستہ نہ آسان کریں۔ ویسے تو درخت لگانے کا بھی ثواب ہے، لیکن یہ رکاوٹ بن رہا تھا، مین سڑک کے اوپر تھا، اس نے پکڑ کے نہ آری وہ درخت کاٹ دیا، لوگوں کا رستہ کشادہ کر دیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں رب نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اس سے بھی سستا کام بتاؤں؟ یہ تو محنت والا ہے نا، اس سے بھی سستا بتا دوں؟ بس کریے، وہ کسے گلتے تھے نال ٹوری دے نا، آپ کسی میں بھی اس سے بھی سستا کام سنو۔ یہ بھی بخاری مسلم میں موجود ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تاجر، دکاندار، تجارت والا قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، رب فرمائے گا جا تجھے معاف کیا۔ عرض کرتا ہے مالک میں تو گنہگار ہوں، پتہ چل جائے کرم کیسے ہوا؟ تو حضور فرماتے ہیں رب فرمائے گا تو نے لوگوں سے پیسے لینے ہوتے تھے،
جب تو تقاضے کے لیے کسی کو بھیجتا تھا تو یہ کہتا تھا نا کہ اگر بندہ تنگ دست ہوا، غریب ہوا تو ذرا نرمی کرنا، آ ہی جائیں گے، اور چلو اتنا ہی کر لو یار۔ یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضور فرماتے ہیں کہ تو وہ تاجر سے رب فرمائے گا، تو کہتا تھا نا کہ چلو جو غریب ہوا نا، تنگ دست ہوا، جو تگڑا بندہ ہو نا پیسے لینے ہو تگڑا، تو اس سے تو لوگ پوچھتے ہیں ادب کے ساتھ چوری صاحب کدوں کو لب جائیں گے، تو ماڑا ہو تو اس کو کہتے ہیں شامی میں لینے نہیں۔ یہ ہمارا رویہ، یہ درست نہیں۔ مقروض قیدی ہوتا ہے، لوگ نفسیاتی مریض ہو جاتے ہیں جب قرضے دینے ہو، شریعت کہتی ہے اس کو چھڑاؤ جان، اس کو زکوٰۃ بھی دو۔